میں نے یہ رمضان صرف ایسا رمضان میں نے پہلے نہیں دیکھا. لاسٹ ایئر بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ تھی, اس سے پہلے بھی تھی, مگر مقررہ ٹائم پر گیس اویلیبل تھی. گیس کی جو کہتے ہیں نا پریشر تھا وہ ٹھیک آ رہا تھا, اس پہ آپ چیزیں بنا سکتے تھے. لیکن اب جن ٹائمنگز میں گیس آ رہی ہے گیس نہ ہونے کے برابر ہے. تو کیوں ایسا ہو رہا ہے بھائی, کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ تو گیس نہیں آ رہی تو پھر آپ کس طرح کرتی ہیں سحری افطار وغیرہ؟ بس وہ آپ ظاہر ہے آپ کوئی الیکٹرک اسٹوو استعمال کرتا ہے, کسی نے جی گیس سلنڈر لیا ہے, نہیں تو جی گچا پکا جیسا ہوتا ہے وہ کھا لیتے ہیں, شکر کر لیتے ہیں, گزارا کر لیتے ہیں. لیکن یہ لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. مسئلہ بن گیا اوبیسلی صدف. آپ نے اس مہینے میں آپ نے جہاں عبادت کرنی ہے, جہاں پہ آپ نے دعائیں مانگنی ہے, توبہ قبول کروانی ہے, وہاں پر عبادت کریں, یا پھر اب آپ لوگ کھانے پینے کا بندوبست کریں, گیس کی پریشانی میں بیٹھے رہیں. اور بھائی آپ دیکھیں جب آپ گھر میں بنا نہیں پا رہے ہیں تو پھر آپ باہر کا رخ کریں گے, اور باہر اتنی مہنگائی ہے. اور ہم صرف اگر چلیں ہم پکی ہوئی چیزیں پکوان کی بات نہیں کر رہے, ہم فروٹس کی بات کر لیں, وہ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں. اور وہ ظاہر ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ بھی ہوتی تھی رمضان میں. آپ مارکیٹ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ پرائس ایک ہفتے پہلے کہاں تھے, 4 دن پہلے کہاں تھے, آج کہاں چلے گئے. اور ہم ظاہر ہے جب دوسرے مسلم کنٹریز میں دیکھتے ہیں تو وہاں پر بڑے بڑے ڈسکاؤنٹ دیے جاتے ہیں, سیل لگتی ہے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جاتی ہیں. اور یہاں پر منافع خور ایسے منافع کما رہے ہیں جیسے کہ یہ مہینہ تو بس جیسے منافع کمانے کا ان ٹرمز آف مانیٹری گین یہ مہینہ اس چیز کا ہے. یہ تو اب تو ہم اس کی عادت ہو جانی چاہیے, کیونکہ یہ تو ہر سال یہی ہوتا ہے. اشیاء خور و نوش کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں. کھجور کی قیمتوں پہ ہم بات کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر. کیلا جو ہے وہ 300 سے اوپر جا رہا ہے, کینو جو ہے وہ 550 500 سے اوپر جا رہا ہے. یہ ریٹس تو آسمان کو چھوتی ہیں. انفلیشن تو ایوری ایئر جب بھی رمضان آنے والا ہوتا ہے, رمضان شروع ہوتا ہے, اشیاء خور و نوش بھائی سرکاری نرخ ایک جگہ اور دکانداروں کی من مانی قیمتیں اپنی جگہ. اور ان سرکاری نرخ پر عمل درآمد کروانا کس کا کام ہے؟ انتظامیہ کا کام ہے. اور اگر آپ پورے سال نہیں کرا سکتے, میک شور کریں اس ماہ مبارک میں آپ ان نرخوں پر عمل درآمد کروا دیں, لوگوں کی زندگی میں آسانی لے آئیں. تو کون ہے ہمارے ساتھ, ہمارے رپورٹرز ان کی طرف بالکل جی. کراچی اور اگر لاہور سے ہم بات کریں گے, ہمارے نمائندگان موجود ہیں. کراچی سے افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور لاہور سے حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پہلے کرتے ہیں رخ لاہور کا. اچھا جی, لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن حفیظ. حسن بتائیے گا کہ اس وقت یہاں چکن, چھوٹے گوشت, بڑے گوشت کی کیا قیمت چل رہی ہے, اور اس کے ساتھ پھلوں کی قیمتوں کے بارے میں بتائیے گا. دیکھیں جس طرح سے آپ نے فرمایا, اور ابھی اس دوران صدف نے فرمایا کہ جو سرکاری نرخ نامے ہیں وہ جو ہے وہ مارکیٹ میں موجود ہیں, لیکن جو حقیقت میں جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اگر ان سرکاری نرخ ناموں کی بات کریں جو میرے ہاتھ میں موجود ہیں, ایک نرخ نامہ جو ہے وہ سبزیوں کا اور ایک پھلوں کا ہے, تو یہ دونوں جو ہے وہ صرف اور صرف یہاں پر لٹکائے ہوئے ہیں, لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا, کیونکہ دکانداروں کا ہی کہنا ہے کہ یہ نرخ نامے جو ہے وہ سرکار ہمیں دے تو جاتی ہے, لیکن اس نرخ نامے کے مطابق وہ ریٹس ہمیں مارکیٹ سے ہی نہیں ملتے ہیں, تو ہم عوام کو کیسے دیں گے. تو یہ صرف ایک, اگر میں ادھر مارکیٹ کے سروے کی بات کروں تو جو انٹرنیشنل پروڈکٹس ہیں اس میں اسپیشل ڈسکاؤنٹ موجود ہے دکانوں میں, لیکن اگر لوکل پروڈکٹس کی بات کی جائے پاکستان میں تو یہاں پر جو ہے وہ ان کی قیمتیں ان نرخ ناموں کی حد تک تو کم ہیں, لیکن جب کوئی شخص یہاں خریداری کرنے آتا ہے, پھل ہوں سبزیاں ہوں, مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں سیب, کہ جو سیب کا جو 1 کلو کا ریٹ اس نرخ نامے کے مطابق 165 روپے فی کلو ہے, لیکن اگر یہ ریڑیوں سے یا دکانوں سے پتہ کریں تو وہ 300 روپے سے 350 روپے دے رہے ہیں. جب ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں ہم اس ریٹ پہ مارکیٹ سے نہیں مل رہا. پھر کیلے کی بات کریں تو درجہ دوم کا جو کیلا ہے وہ 165 روپے درجن بتایا گیا ہے اس نرخ نامے کے مطابق, لیکن یہ مارکیٹ میں 250 سے 300 دے رہے ہیں, وہ بھی دوم درجے کا جو کیلا ہے, سیکنڈ درجے کا جو کیلا ہوتا ہے. تو یہ صرف یہ کیلا, امرود, سبزیوں کی بات نہیں ہے, جہاں بھی چلے جائیں دالیں اور دیگر جو اشیاء خوردنوش ہیں اس کو خریدار یہاں پر موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان نرخ ناموں کے مطابق, یہ صرف ضلعی حکومت پنجاب نے اس میں کوئی شک نہیں اعلان کیا ہے کہ مہنگائی کم کرنے کے لیے ٹیمیں موجود ہیں, لیکن جو نچلے طبقہ ہے, جو ضلع انتظامیہ کی ٹیمیں ہیں, ڈرگ جو انسپیکشن کمیٹیز ہیں, وہ اس کو امپلیمنٹ کروانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہیں. وہ یہاں پر جو بھی شخص آتا ہے اور یہاں پر بحث و مباحثہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ بھئی آپ نے جو لسٹیں لٹکائی ہوئی ہیں اس پہ تو عمل کرتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں حکومت دیتی نہیں ہے, وہ سارا ملبہ ضلع انتظامیہ پہ ڈالتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے لاہور کی سبزی اور فروٹ منڈیوں کی اور تمام ان دکانداروں کی, جہاں پر لوگ
جو افطاری کا سامان خریداری کے لیے اس وقت گھر سے باہر نکلیں. یعنی کہ مطلب کچھ ہو جائے پستے عوام ہی ہے, مشکلات انہی کو جھیلنی پڑتی ہے. اور اگر لسٹوں کی بات کریں تو ان کا رول تو اب یہی رہ گیا ہے کہ وہ غالب صاحب کا شعر ہے نا کہ دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے غالب. سو یہ بس خیال ہی ہے, اور ایک پیپر ہے جس پہ عمل درآمد نہیں, اور دکاندار کہہ رہے ہیں انریلسٹک ہے, یہ وہ قیمتیں ہی نہیں ہیں جو ہونی چاہیے. تو بھائی کیا سوچ کر یہ لسٹیں تیار کی جاتی ہیں, کون صحیح کہہ رہا ہے؟ افضل کی طرف چلتے ہیں. افضل ہمیں بتائیے گا جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں, مطلب ہم چکن کی بات کریں 700 650 700 اس سے اوپر بھی کہیں کہیں پر ہے, 1500 میں بڑے کا گوشت مل رہا ہے. تو یہ قیمتیں اچانک سے جو اضافہ ہوا ہے اس کی کراچی میں وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں, اور کتنا ڈفرینس ہے سرکاری نرخ ناموں سے؟ جی بالکل صدف سائم, دیکھا جائے تو پورے سال ریہرسل ہوتی ہے منافع خوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ضلع انتظامیہ کی جانب سے, لیکن اس کی سب سے بڑی ناکامی جو ہے ضلع انتظامیہ ہے. کمشنر کراچی, ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو مشتمل پوری ٹیم بنائی گئی, پورے سال انہوں نے کوشش کری منافع خوروں کو کنٹرول کرنے کی, لیکن وہ نہیں ہوئے. اور وہ باقاعدہ طور پر رمضان المبارک میں بھی منافع خوری بالکل بھرپور طریقے سے جاری ہے. دیکھا جائے تو مرغی کے گوشت کی قیمت رمضان سے قبل 550 650 کے لگ بھگ تھی, لیکن رمضان آتے ہی آج رمضان کا دوسرا روز ہے تو دیکھا جائے تو وہ قیمت اب 800 روپے اور 780 روپے کے حساب سے مرغی کا گوشت فروخت ہو رہا ہے. تاہم اس حوالے سے ضلع انتظامیہ ہوں یا پھر ہمارے ایوان میں بیٹھے نمائندگان ہوں, ان کی جانب سے بڑے دعوے کیے جاتے تھے کہ شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے تمام تر اقدامات کیے جائیں گے, لیکن یہ تمام تر اقدامات صرف کاغذی کارروائی تک ہی محدود نظر آتے ہیں. کمشنر کراچی کی جانب سے بڑے دعوے ہیں کہ لاکھوں روپے جرمانہ کیے جا رہا ہے, صرف نمائشی جرمانہ ہے, کوئی ٹھوس اقدامات نہیں ہیں. اب اگر فروٹ کی بات کریں تو جو کیلا 100 روپے درجن ہوا کرتا تھا وہ آج 200 روپے درجن ہے. درجن دویم کیلا 150 روپے درجن ہے. وہ جو خربوزہ 150 کا 2 کلو ملا کرتا تھا, لیکن آج وہی خربوزے کی قیمت 100 روپے کلو ہے. 200 روپے کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو فروخت ہو رہا ہے. وہ سیب جو 250 روپے کے حساب سے ملتا تھا آج وہ سیب 350 روپے کلو ہے. یہ تمام تر اقدامات کیے جانے چاہیے تھے, کمیٹی بنائی جانی چاہیے تھی ان منافع خوروں کے خلاف, لیکن مہنگائی ہے نہیں, مہنگائی کی گئی ہے. ان تمام تر جو منافع خور ہیں ان کے کچھ ٹھوس اقدامات نہ ہونے کے باعث آج رمضان میں شہری مہنگے داموں, سبزی ہو, فروٹ ہو, گوشت ہو, وہ لینے پر مجبور ہیں. کہیں بھی سرکار, آپ کسی ٹھیلے پہ چلے جائیں, کسی دکان پہ چلے جائیں جہاں سرکاری لسٹ ہے, کہیں بھی اویزہ نظر نہیں آتی. ضلع انتظامیہ کو چاہیے جس ٹھیلے پہ سرکاری لسٹ ان کو نظر نہیں آتی ان پہ بھاری جرمانہ ہو. وہ لیکن جرمانے نہیں ہوتے, جرمانے بہت معمولی ہوتے ہیں, 5000 سے 50000 وہ دیتے ہیں اور شہریوں سے وصول کرتے ہیں. اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے مہنگائی کی, لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ رمضان المبارک میں جو ہے شہریوں کو ریلیف فراہم کیا جائے گا. یہ صرف دعوے, صرف کاغذی کارروائی تک ہے. ٹھیک ہے, ایسی ویسے بھی ایسی لسٹ کا کیا ہے فائدہ جس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونا. بہت شکریہ افضل پرویز اور حسن حفیظ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, اور یہ کراچی اور لاہور کی صورتحال تھی. پشاور کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں اور وہ ہمیں بتائیں گی ہماری نمائندہ شازیہ نثار. دیکھ لیتے ہیں. جی بالکل, مہنگائی کا تو دور دورہ ہے کیونکہ رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوز جو ہیں وہ کل کر کھلتے ہیں, اور پشاور کے بازاروں میں بھی کچھ یہی سما ہے کیونکہ سرکاری نرخنامے جو ہیں وہ اویزہ تو ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اور جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے 160 روپے میں ملتی تھی تو اب وہ 180 اور 200 روپے تک پہنچ گئی. مختلف بازاروں میں ریٹس مختلف ہیں, مختلف دکانوں پر بلکہ ریٹس مختلف ہے. اگر میں ریٹ بتاؤں تو سرکاری نرخنامے کے مطابق جو زندہ مرغی ہے وہ 471 روپے ہے. گوشت کی قیمت جو بغیر ہڈی کا گوشت ہے وہ 1200 روپے میں ملتا ہے, جبکہ گوشت کی قیمت 900 روپے 1000 روپے تھی جو 1100 اور اب 1200 تک پہنچ چکی ہے. اس طرح اگر ہم دیکھیں تو ادرک 400 روپے فی کلو سرکاری نرخنامے کے مطابق ہے, بھنڈی 240 ہے, توری 260 ہے, کریلا 350 روپے میں ملتا ہے, لہسن 640 روپے میں ہے, آلو ہے جو 60 روپے میں ملتا تھا وہ بھی 80 روپے میں مل رہا ہے. چینی کی جو قیمت ہے میں یہ بھی
بتاؤں کہ رمضان المبارک ہے تو چینی بھی زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور چینی کی جو قیمت ہے وہ 150 روپے سے 170 روپے تک پہنچ چکی ہے، جو کہ غریب عوام کے بس سے بالکل باہر ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پر کافی لوگوں سے میری بات چیت بھی ہوئی ہے، لوگ یہاں پر سبزی یا پھر دال چنا لینے تو آئے ہیں لیکن دھنیا اور پودینہ لے کر جا رہے ہیں کیونکہ جو نرخ ہے وہ غریب عوام کے بس سے باہر ہو رہے ہیں۔ جی تو اندازہ لگا لیں کہ قیمتیں کہاں سے کہاں پر پہنچ گئی ہیں، اور چینی ہو اور پھل فروٹ ہو ان کی قیمتیں جی جس حساب سے بڑھ رہی ہیں وہ آپ کے سامنے